اس کے لیے میں کم از کم گراؤنڈ ہموار کر رہا تھا، اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم یہ بالکل غلط چیز ہے، ہمیں اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی پڑے گی، نارملائزیشن کرنی پڑے گی. اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، اب میں بتاتا ہوں جو اصلی مسئلہ ہمارے لیے ہے وہ طالبان کا نہیں ہے، اس سے بڑھ کے مسئلہ ہے پشتون کا. ہمارا فٹ پرنٹ اس لیے افغانستان میں بڑا ہے کہ افغانستان کی سب سے بڑی جو قوم ہے وہ ہے پشتون. اب اس پہ بحث چل رہی ہے کہ 46% ہے، 45 ہیں، 52 ہیں. پشتونوں سے پوچھے تو وہ کہیں گے وہ اکثریت میں ہے، تاجک سے پوچھے تو کہہ دیں گے 40% ہے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑی قوم ہے، چاہے وہ 50 سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو پشتون ہیں وہ افغانستان کے پشتون سے زیادہ ہیں. میں جب پریزیڈنٹ کرزئی سے کابل میں بات کر رہا تھا تو کرزئی صاحب کو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا پشتون شہر کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کابل. میں نے کہا نہیں. پھر کہنے لگے پشاور. میں نے کہا نہیں جی کراچی ہے، دنیا کا سب سے بڑا پشتون شہر کراچی ہے. تو خود حیران ہو گئے وہ میری بات سن کے. پشتونوں کی وجہ سے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک ایسی ڈسپنسیشن امریکہ لائے افغانستان میں جس سے افغانستان کے پشتون سیٹسفائی نہ ہوں تو پاکستان کے پشتون سیٹسفائی نہیں ہوں گے اور خورشید امن صاحب نہیں اسی ہو لیے سکتا. تو یہ دیکھیں نا، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ وی ہیو اے پلیس آن دا ٹیبل، یعنی جو یہ مذاکرات ہوں گے افغانستان سے سیاسی حل کے لیے وہاں پہ، تو آیا ہم اس پوزیشن میں ہیں جو ہم اتنے زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے ہماری کریڈیبلٹی کہ ہم کوئی ایسا رول ادا کر سکیں جس کے ذریعے کہ وہاں پہ امن بھی ہو اور ہمارے مفادات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی آبیاری بھی ہو؟ کیونکہ ہمارا تو سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح انڈیا نہ وہاں گھس جائے اور وہ ہماری ایک ڈیپتھ رہے. اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب کیا رول ان مذاکرات میں جو کلیدی ہے ہمارا پاکستان کا وہ ادا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ انڈیا کے بارے میں، کیونکہ آپ نے صحیح کہا ہماری کلیدی ہے سوچ. میرے جیسا بندہ بھی جو امریکہ سے جو ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتا تھا، میں ہمیشہ یہ بیلیو کرتا ہوں کہ ویکنس سے تعلقات ہندوستان سے بہتر نہیں ہوں گے. ہمارے دور میں اس لیے بہتر ہونے شروع ہوئے کہ اس سے پہلے نیوکلیئر پیرٹی ہو گئی تھی، ہماری اکانومی جو تھی وہ تیزی میں بڑھ رہی تھی. مجھے کبھی ہندوستان سے خوف اس لیے بھی نہیں آیا کہ ہماری جو کروز میزائلز ہیں ان کی براموس سے زیادہ بہتر ہے. میں ریزنز میں نہیں جاؤں گا کیا ہے، آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ ہماری میزائلز کروز کیوں بہتر ہے. اسی طرح سے ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، ہم منیچرائزیشن کی طرف گئے ہیں، ڈیلیوری سسٹم ہے ہمارے، ایون نمبر آف ویپنز جو ہیں پروبیبلی ان سے زیادہ ہیں. ہمیں ہندوستان سے اس قسم کا خطرہ نہیں. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پوزیشن میں اب آ گئے تھے کہ انڈیا نے حملہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس نے ایک ٹرائل کیا تھا، ٹرائل بلون آپریشن پرکرام میں. اس نے 1 ملین سولجر 1 سال ہمارے بارڈر پہ رکھے. اس نے دیکھ لیا کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم اکٹھی ہو گئی اور وہ جو کورسو ڈپلومیسی انڈیا کہتا تھا وہ فیل کر گئی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کو دبا کے وہ اپنے حق میں فیصلے نہیں کرا سکتا. امن وہی ہوتا ہے جو برابری کی بنیاد پہ ہو. ہمارے دور میں یہ حالات آ گئے تھے کہ ہندوستان سے جو پروگرس ہو رہی تھی اس کا بنیادی مقصد تھا کہ ہم برابری کی بنیاد پر کشمیریوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا حل ڈھونڈیں گے جسے 80% کشمیری پاکستانی اور 80% انڈین مان لے. 100% نہیں مان سکتے تھے. اس لیے ایک بات تو وہ ہے، جہاں تک آپ نے کہا ہماری جو ٹیبل پہ جگہ ہے، آپ نے صحیح کہا، وہ اسی لیے ہے کہ ہمارا فٹ پرنٹ بہت بڑا ہے. پشتون افغانستان سے زیادہ پاکستان میں ہے، جس طرح تاجک جو ہیں وہ تاجکستان سے زیادہ افغانستان میں تاجک ہیں. اس لیے یہ ہمارا رول بنتا ہے، لیکن ایک شرط ہے اور بڑی اہم شرط ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں افغانستان پہ اور دنیا پہ کہ ہم ایک رسپانسبل انٹرلوکیوٹر ہیں. ہم یعنی کہ رسپانسبل ریاست ہے جو یہی چاہتی ہے کہ اس علاقے میں امن ہو اور سٹیبلٹی آئے. یہ ہمارا چیلنج ہے، یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے. فوج کو بھی بہت بڑے پرابلمز ہیں، آئی ایس آئی کو بھی بڑے پرابلم ہے. ریزن میں بتا دیتا ہوں، چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. پرابلمز اس لیے ہیں کہ ایک انسٹرومنٹ آف اسٹیٹ پالیسی 1979 سوویت یونین کی جب انویژن ہوئی افغانستان میں، ہم نے اور امریکنوں نے، یورپینز نے اور سعودیز نے اور گلف سٹیٹس نے مل کے طے کیا تھا. اکیلا پاکستان نہیں تھا. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کا رول کم تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے ہماری مدد کی. ہم نے ایک طریقہ کار اپنایا تھا، اور خاص طور پہ 71 کے وار جو ہندوستان سے ہوئی ہے کہ جناب اگر کنونشنل سیٹ پیس بیٹل ہوگی تو انڈیا کو پریپونڈرنس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر پیرٹی کے بعد
اور کیونکہ پاکستان بہرحال اب ایک سٹیج پہ آ گیا ہے کہ ہندوستان یہ نہیں سوچ سکتا کہ خدا نہ خواستہ وہ اس کو ترنے والا سمجھے. خورشید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے آپ کی ساتھ, اور آپ کا وقت دینے کا شکریہ آج چھٹی کے دن. نظامی صاحب, قصوری صاحب نے تو کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کا ڈائیلاگ کرنے سے پہلے عوام کو آپس میں ڈائیلاگ کرنا ہوگا. خورشید صاحب نے بڑی ایک بنیادی بات کہی ہے کہ عوام کو آپس میں ڈائیلاگ کرنا ہوگا, اس لحاظ سے کہ پاکستان میں جو پبلک اوپینین ہے وہ خاصا امریکہ کے خلاف ہے, اور اس چیز میں بھی اب بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے کہ ہماری جو عسکری قوتیں ہیں وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی ملک کے اندر ایک سیکیور انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے. پھر غالباً ان کا اشارہ اکانومی کی طرف بھی انہوں نے بات کی بلا واسطہ طور پہ, کہ جب تک ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرتے, پاکستان کی گروتھ ریٹ ٹھیک نہیں ہوتی, یہاں پہ جو دوسرے معاملات ہیں گورننس کے وہ نہیں ان کو حل کیا جاتا, تو جب تک اس صورتحال میں قوم میں ایک اضطراب رہے گا, اور کوئی بھی جو پالیسی ہے جب تک اس کو پبلک سپورٹ حاصل نہ ہو اس کو آگے چلانا مشکل ہوتا ہے. لیکن اب جب کہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہماری افواج نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا پارلیمنٹ کے سامنے, اور وہاں پہ ان کیمرہ سیشن ہوا ہے, اور میں اس مطالبے سے اتفاق کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہوں کہ ایسا سیشن جو ہے ان کیمرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی, کیونکہ ساری باتیں تو باہر آ گئیں. اور ادھر جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کی روشنی میں یہ جو لیت و لال کیا جا رہا ہے کمیشن بنانے میں, اس کو جلد از جلد کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بہت نادر موقع ہے کہ آہستہ آہستہ جو سویلین سپریمیسی ہے وہ ہماری عسکری قوتوں پہ ہو. یہ جمہوریت کا بنیادی اصول ہے. یہاں تو سپریمیسی کا تو سوال بھی نہیں ہے, برابری کا بھی معاملہ ہو جائے تو اس کو بڑا غنیمت جاننا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو سویلینز ہیں وہ نہ تو خود ہماری جو موجودہ حکومت بھی ہے یہ نہ کوئی لیڈرشپ رول ادا کرنے کو تیار ہے, نہ کوئی انیشیٹو لینے کو تیار ہے. سوات کے معاملے میں بھی گو بگو ان کا معاملہ تھا. جی نظامی صاحب, آپ نے ان کیمرہ سیشن کی بات کی ابھی, لیکن جو کچھ ہونا چاہیے تھا, جو چیزیں اس قرارداد میں بات کی گئی تھی وہ اس پہ تو کوئی کام نہیں ہوا. پھر اس کے بعد یہ نیول بیس والا جو اٹیک ہوا اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا, تو پھر کیا یہ کافی ہے صرف ان کیمرہ سیشن کر لینا؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو ہماری سویلین حکومتیں ہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ ڈرتی ہیں, وہ نواز شریف کے اشر سے ڈرتی ہیں. مثلا کارگل کے معاملے میں وہ بیچارہ وہاں گیا, جا کے اس نے جان چھڑائی نواز شریف نے اپنا کلنٹن صاحب سے. نواز شریف صاحب نے ہماری جان چھڑائی وہاں. انہوں نے کہا قرارداد کے اندر کشمیر بھی ڈال دیں آپ. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اگر کشمیر کے بغیر گیا تو مشرف جو ہے میری حکومت ختم کر دے گا. وہ مشرف صاحب نے کر بھی دی. پھر تو جیسے چلتا ہے کہ ایسے چلتے رہنے دینا چاہیے سب کچھ. نہیں, وہ کہتے ہیں پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ. آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے آپ کو امپاور کرنا پڑے گا. لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہے. گفتگو کا سلسلہ آج جاری رکھیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. بریک سے واپس آنے کا شکریہ. اب بات کریں گے یوم تکبیر کی, اور اٹھائیں گے یہ سوال کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اس قدر غیر محفوظ کیوں ہے. نظامی صاحب, ملک میں ہر طرف دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, سیکیورٹی کے ادارے محفوظ نہیں ہیں, اور اب تو ایٹمی اثاثوں کی بھی بات کی جا رہی ہے. کیوں ہے پاکستان اس قدر غیر محفوظ؟ یہ ایک پرسیپشن بن گئی ہے, اور جس میں بھارت بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے. مثلا چمبرم نے آج کہا ہے کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے. یہ اس لیے بنی ہے کہ جو ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد, جس میں کہ ہماری سیکورٹی لیبس بھی ہوا ہے, انٹیلیجنس لیبس بھی ہوا ہے, ہمارے ریڈارز نے بھی کام نہیں کیا. پھر بعد ازاں یہ جو PNS مہران والا واقعہ ہوا ہے, اس میں بھی ہمارے جو نیوی کی جو سیکورٹی ہے وہ بالکل ناکام ہوئی, اس کے باوجود کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ریڈ الرٹ پہ تھے. تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں تو جو ایٹمی اثاثے ہیں اس پہ بھی عام آدمی سوچتا ہے کہ جی اگر یہ ایٹمی اثاثے جو ہیں ہمارے, یہ پھر کیسے محفوظ ہیں کہ اگر وہ ہمارا دشمن جو ہے وہ چاہے وہ دہشت گرد ہو یا امریکہ ہو, وہ بغیر کسی مزاحمت کے کارروائی کر سکتا ہے. یہ سوال جو ہے یہ اتنا زیادہ اہم ہوا کہ یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کے ہمارے ایٹمی اثاثوں پہ نظر ہے. اور جب یہ چیئرمین سینٹ کمیٹی جان کیری پاکستان تشریف لائے تو ایٹمی اثاثوں کے بارے میں انہوں نے یقین دہانی کرائی
کہ امریکہ کے اس پہ کوئی ڈیزائن نہیں ہے، اور انہوں نے کہا میں خون سے یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر کوئی نظر نہیں رکھ رہا۔ دوسری طرف تکنیکی طور پہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہیں بڑے ڈسپرسڈ ہیں، ایک جگہ پہ نہیں ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی ہے، پھر نہ صرف اثاثے ڈسپرسڈ ہیں بلکہ ان کے کمپوننٹس بھی ڈسپرسڈ ہیں۔ تو میری اپنی ذاتی رائے میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر امریکہ جو ہے وہ چاہے خون میں لکھ کے دے یا ادروائز، اگر پاکستان مزید گرداب میں آتا ہے اور دہشت گرد جو ہیں اپنی کھل کے کارروائیاں کرتے ہیں، تو پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس وقت پاکستان کی ایٹمی طاقت جو ہے وہ اتنے میزائل ہم بنا چکے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم برطانیہ کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ جی تو اس طرح یہ اگر کسی صورت بھی امریکہ یا بھارت یا اسرائیل بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ اثاثے جو ہیں یہ پاکستانی اسٹیٹ جو ہے، اگر یہ خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد جو ہیں یا طالبان کی حکومت آ جاتی ہے جو کہ ڈکلیئرڈ القاعدہ یا طالبان اینٹی امریکن ہے، جی ان کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے ہمیں اس دہشت گردی کے واقعے کے جو مینس ہے اس کو اپنے لیے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سیلف انٹرسٹ۔ نظامی صاحب، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں؟ اگر عوام کو تشویش ہے تو وہ حق بجانب ہے نا اس بات میں کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں پہ جتنے بھی اب تک حملے ہوئے ہیں تو وہ تو کامیاب رہے دہشت گرد اپنی کارروائیوں میں، تو ہم کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایٹمی اثاثے دیکھیے، اس محفوظ ہیں؟ طرح ہمارے جو ایڈمرل نعمان بشیر ہیں وہ ایک اطلاع کہ وہ تھے ہی نہیں وہاں، جب وہ آئے تو وہ اپنی سفید BMW والی گاڑی اور موٹر کیڈ میں تشریف لائے، اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی سیکورٹی لیپس ہی نہیں ہے۔ یہی بھی تک تعین نہیں ہو سکا کہ وہاں پہ کتنے لوگ تھے، 4 تھے، 6 تھے، FIR 11 لوگوں کے خلاف ہے۔ یہ اس قسم کی جو واقعات ہیں اس سے لوگوں کے ذہن میں اور تشویش ہوتی ہے، اور پھر رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ بولتے زیادہ ہیں اور عمل کم کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، پہلے تو ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا نا کہ آیا ہم ان کو شکست دے رہے ہیں یا وہ ہمیں شکست دے رہے ہیں؟ فی الحال تو دیکھیے کہ ایک یہ بھی ہے کہ جی القاعدہ اینڈ طالبان آر آن دا رن، لیکن عملی طور پہ یہ اسامہ بن لادن کے بعد اتنے واقعات ہوئے ہیں، وہ اپنی پوری صحیح کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستانی اسٹیٹ اور اس کے اداروں کو ناکام بنایا جائے، قوم کو ڈیمورلائز کیا جائے، اور ایسی کنفیوژن کریٹ کی جائے جس سے کہ ان کے عزائم جو ہیں وہ فلفل ہوں۔ اور اس میں ایک اور جو پہلو یہ ہے کہ جس طرح ہلری کلنٹن نے آج کہہ دیا کہ جی کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ مثلاً ہمارے جو عام چیز کانسپریسی تھیورسٹ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو یہ واقعات ہیں یہ امریکہ کرا رہا ہے، یہ بھارت کرا رہا ہے۔ اب بھارت کو فائدہ تو ہوا ہے اس سے کہ ہمارے اورین ایئرکرافٹ جو ہیں 2 انہوں نے تباہ کیے، یہ بلو واٹر نیوی ان کی طالبان نے تو استعمال نہیں کرتے تھے، 4 ریپیئر کے لیے گئے ہوئے ہیں، ایک پہلے کریش ہو چکا ہوا ہے کافی سال پہلے رن آف کچھ میں، تو ہماری جو ایک آدھی رہ گیا شاید ہمارے پاس یہ، تو ہماری جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے جی اس پہ تو زیادہ ہی ہے۔ جی نظامی صاحب، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو مسعود خٹک صاحب نے۔ جی نظامی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس صورتحال میں آپ ایک IB کے بھی سربراہ رہے ہیں، ایک ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ واقعی پاکستان اتنا محفوظ ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کا ملٹری پوٹینشل کے حساب سے یس، پاکستان ایک بہت مضبوط ملک ہے، بٹ یہ سارا جائزے کو میں تھوڑا سا سم اپ، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو اس لیے میں اس طرح کروں گا کہ دیکھیں سوویت یونین کا بھی ملٹری پوٹینشل ایک سپر پاور کا تھا، بٹ جب اس میں اور بہت سے دوسرے ایپ جس میں کہ ایک جس کو کہتے ہیں نیشنل انٹیگریشن یا اکانومی، وہ سارا جب وہ انہیرنٹ یا انہیرنٹلی انٹیگریٹڈ اس حد تک نہیں تھا کہ اس ملٹری پوٹینشل کو بیک کر سکے، تو سوویت یونین کو آپ نے کلیپس ہوتے دیکھا۔ ابھی آج کل جو پاکستان کی سچویشن تھی، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا یہ ملٹری پوٹینشل ہر ایک کو پسند تھا، تو جس کی وجہ سے یہ جیسے جنگ پروگریس ہوتی رہی پچھلی 10-11 سال میں، تو آپ نے دیکھا پہلے سویلین ٹارگٹس رہے تھانوں کے اوپر، دوسرا تیسرا، پھر اس کے بعد کرتے کرتے یعنی ایک نیشنل مورال ایسی جگہ پر آ گیا کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ پھر تھوڑے سا 1-2 سال پہلے اور پھر اس کے بعد آپ کے ملٹری ٹارگٹ GHQ انکلوڈڈ، یعنی ایک وقت کوئی GHQ کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا کہ انسان سوچے، بٹ ایک عام آرڈنری تھانے کی طرح اس کے اوپر اٹیک ہوا۔